اللہ خالق کائنات نے اس دنیا کائنات کا نظام اور سسٹم جو چلایا ہے، اس میں خامند اور بیوی کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے آپس میں حقوق، معاملات، شریعت اسلامیہ نے اس کی بہت زیادہ ترغیب، ترہیب، بہت زیادہ ہماری تربیت کی ہے۔ پھر اللہ خالق کائنات نے ایک مقام پر اس رشتے کی حساسیت، عمدگی اور معاشرے میں اس رشتے کا جو کردار ہے اس کو اس انداز میں پیش کیا، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ عورتیں اے مردو تمہارے لیے لباس ہیں اور یہ مرد ان عورتوں کے لیے لباس کا کام کرتے ہیں۔ یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے، خامد اور بیوی، یہ لباس ہیں۔ سب سے پہلی اس سے یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ لباس کے بغیر انسان کا گزارا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو کیا فرمایا؟ یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا۔ سب سے پہلے شریعت نہیں نازل ہوئی، اللہ کے احکام نہیں نازل ہوئے، سب سے پہلے انسانیت کے لیے جو چیز نازل کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ لباس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لباس کے بغیر انسان کا گزارا، تو خامد بیوی کے لیے لباس اور بیوی خامد کے لیے لباس، تو اس کا مطلب ہے نکاح کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ جو بعض اپنے آپ کو تقوی کا نام دیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ فنا فی اللہ کا نام دیں، یا کسی بھی چیز کا اللہ کے قرب کا نام دے لیں اور کہیں جی مجھے تو نکاح کی حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں کم از کم یہ کہوں گا ایسے اپنے بھائی سے، ایسی اپنی بہن بیٹی سے، کہ شاید کہ وہ فطرت انسان کے اندر ڈلی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ نے لباس قرار دے کے مجھے آپ کو اس کی اہمیت جو ہے وہ واضح کر دی ہے۔ کسی مرد کا لباس کے بغیر گزارا، کسی عورت کا لباس کے بغیر گزارا، تو یہ جب اللہ نے جس کو لباس قرار دیا ہے اس کے بغیر ہم گزارا کریں اور ہم کہیں جی نہیں ہمیں تو کبھی ایسی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، تو یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے نفس پر جبر کرتا ہے، اپنے آپ پر تسلط کر لیتا ہے، تقوی کے نام پر، اللہ کے قرب کے نام پر اس رشتے سے منسلک ہونے کو دور ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کا یہ حصہ ہی نہیں ہے کہ انسان نکاح سے جان چھڑاتا پھرے۔ اور پھر جس شخص نے کہا تھا میں نکاح نہیں کروں گا، تو آقا نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے نکاح کیا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس رشتہ نکاح سے منہ موڑنے والے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔
لباس انتہائی ضروری چیز ہے، سب سے پہلی چیز یہ۔ نمبر 2 پر، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت تک ہم اس کو بغیر لباس کے رکھ سکتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا ہے، مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے، اس کی نکر اتار دی، کپڑے اتارے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ، ایک وقت ہے۔ اچھا پھر ایک وقت آتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے 4 سال کا، 3 سال کا، یہ چلے 5 سال کا ہو گیا، بڑا بھی غیر محتاط گھر ہے، تو 5 سال کا بچہ اگر گھر سے بغیر لباس کے باہر نکلے، بغیر نکر کے باہر نکلے، تو ایسے گھر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ اتنی نکھٹو ہے، اس کو بچے نہیں سنبھالنے آتے۔ اور یہ 4، 3، 5 سال کی لباس کی شرط میں نے اور آپ نے لگائی ہے، اور جو میں اور آپ سمجھیں کہ لباس کی ضرورت 5 سال کے بعد میرے بیٹے بیٹی کو ہو گئی ہے، اب یہ 4 سال کے بعد بغیر لباس کے نکلے تو معاشرے میں باعث عار ہے، میری شرم کا سبب ہے، میرے لیے جو ہے وہ نامناسب عمل ہے۔ تو جو قید میرے رب نے لگا دی ہے، جو معاملہ میرے رب نے لگا دیا ہے، اس کو پسے پشت ڈال کے ہم بغیر لباس کے اپنے بچوں کو پھیرتے پھرے، ہم بڑے عقل مند ہیں۔ حد بلوغت جو ہے، یہ بچے کے لباس کی ضرورت اب شروع ہو گئی ہے۔ جیسے ہی بیٹا یا بیٹی بالغ ہو گئے، ان کو اب لباس پہنانا ضروری ہو چکا ہے۔ جس طرح 3، 4، 5 سال کا بچہ بغیر لباس کے میرے آپ کے لیے باعث عار ہے، جو ظاہری لباس سے جو ہے وہ عار اور ننگا ہے، اسی طرح بلوغت کے بعد بچہ جو ہے اس کو بغیر شادی کے رکھنا یہ غیر مناسب عمل ہے۔ جیسے ہی بچے بالغ ہوں ان کی شادی کر دینی چاہیے، لباس کی ضرورت ہے، پہنائیں ان کو۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ایسے مرد و عورت، ایسے آزاد اور غلام جن کے شوہر نہیں ہیں اور جن مردوں کی بیویاں نہیں ہیں، تم ان کے نکاح کر دو۔ یہ اپنے قدموں پر نہیں کھڑے، فرمایا ان کو قدموں پہ کھڑا کرنا، غنی کرنا، یہ میرا رب کا کام ہے۔ یہ فقیر ہیں تو میرا رب ان کو غنی کر دے گا۔ اور بلا وجہ یہ بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچوں کو مؤخر کرتے جانا، آپ نے سنا ہوگا آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ اہل عرب کے ایک شیخ ہیں، وہ درس میں بیان کرتے ہیں، کہتے کہ ایک عورت تھی، اس کی عمر کوئی 40 سے اپ ہو گئی، بیمار رہنے لگی، حتیٰ کہ اس پر وقت آیا کہ وہ فوت ہونے کے قریب، زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہے۔ اس حالت کے اندر اس نے اپنے باپ کو بلایا اور کہنے لگی، ابو جی میں ایک دعا کرنے لگی ہوں، آپ آمین کہہ دیں۔ اس نے کہا آمین۔ اس نے کہا پھر کہیں آمین۔ اس نے پھر کہا آمین۔ کہنے لگی نہیں، ایک بار پھر کہیں آمین۔ بیٹا دعا تو کر، آپ کہیں تو صحیح آمین۔ جب اس نے آمین کہا تو وہ بچی کہنے لگی، حرمک اللہ من الجنہ کما حرمتنی من الزوج۔ اے میرے بابا، جاتے ہوئے میں اس لاچار کی یہ بد دعا ہے، جس طرح تو نے رشتہ زوج سے مجھے محروم کر دیا، کل قیامت کے دن میرا رب تجھے جنت سے محروم کر دے۔ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے منہ سے یہ سننا چاہتے ہیں، میری بیٹی تو کبھی بولی نہیں اس کی شادی کرنی ہے، میرا بیٹا تو بڑا سیدھا سادہ ہے۔ جب 4 سال کا ہے تو ضرورت محسوس کر کے لباس پہناتے ہو، جب بالغ ہو گیا ہے اب اللہ حکم دے رہے ہیں ان کو لباس دو، اب بغیر لباس کے پھیرتے ہو، پھر معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی نہیں ہونی تو اور کیا ہونا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور یہ میں اکثر نصیحت کرتا ہوں، ایسے لوگ جن کے گھروں میں بچے اور بچیاں بالغ ہیں، آپ
اگر ان کی شادیاں بلا وجہ تاخیر سے کر رہے ہیں تو آپ اپنی نمازوں کی خیر منا لیں، آپ اپنی عبادتوں کی خیر منا لیں، بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اس کے بعد لباس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فطرت نے ہر انسان میں یہ خوبی رکھی ہے کہ ہم لباس کے اندر نیا ڈیزائن وہ پسند کرتے ہیں۔ اچھا، کسی بندے نے آج یہ سوچ کر کوئی سوٹ کبھی خریدا ہے کہ یار 5 سال بعد عید کے موقع پہ میں پہن لوں گا؟ کیوں جی؟ کبھی سنا ہو کہ میری دادوں نے، میری نانوں نے سوٹ 5 سال پہلے اس نیت کے ساتھ خریدا تھا کہ میں نے 5 سال بعد یہ پہننا ہے؟ ایسے ہوا ہے کبھی؟ لیکن اس لباس میں ایسے ہوتا ہے، میرے خاندان میں بھی ہوتا ہے، آپ کے خاندانوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ جی دادی نے جو ہے نا پھپھو کو دے دیا ہے، اس کا لڑ جو ہے وہ نانوں نے پہلے ہی پکڑا دیا تھا، بچے کو ہوش نہیں آیا، اس کو پتہ نہیں کہ میں نے لباس کون سا پہننا ہے، پسند کون سا کرنا ہے، میری پسند کیا ہے، ڈیزائن کون سا میں نے لینا ہے۔ جس نے پہننا ہے اس کو پتہ کوئی نہیں، اور ہم 20 سال پہلے ہی جو ہے نا ڈیزائن اس کے نام کر دیتے ہیں۔ پھر بعد میں کیوں جی؟ ایک سوٹ غیر پسند کا لے کر دے دیا جائے نا بچے یا بچی کو، ایک سوٹ عید پہ تو بڑی مشکل بات ہے، وہ عام کسی اچھے فنکشن پہ پہننا پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ماں باپ تسلط کرتے ہیں، بچوں کی پسند کو جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، نہیں۔ اچھا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ایک سوٹ کتنے سیزن بندہ پہن لیتا ہے شوق کے ساتھ؟ ایک سیزن۔ اچھا، جو لباس 1 سال پہننا ہے اس کے لیے بیٹی کو بھی ساتھ لگایا، بیٹے کو بھی ساتھ لگایا، بازار میں لے گئے، ایک دکان سے پسند نہیں، دوسری میں، دوسری نہیں، تیسری میں، تیسری نہیں، چوتھی میں۔ بیٹا جو تجھے پسند ہے نا وہی کیوں تو نے 1 سال 1 سیزن پہننا ہے، تو جو اس نے 30 سال 30 سیزن پہننا ہے، سدا بہار پہننا ہے، سردی گرمی میں پہننا ہے، وہ ابو کی پسند ہونی چاہیے، وہ امی کی پسند ہونی چاہیے۔ یہ حقیقت پر مبنی معاشرے کا یہ ناسور ہے۔ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ان باتوں کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو کہ جب میرے پاس آتے ہیں 20 سال شادی کو ہو گئے، کہتے ہیں جی پہلے دن ہی میرا اس کے ساتھ ذہن سیٹ نہیں تھا، میں گھر کیسے بسا لوں؟ میرے تو باپ نے جو ہے پسٹل سامنے رکھ کے کہا تھا ہاں کر، یہ لباس یہ ڈیزائن پسند ہو رہے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ لباس ہے اور لباس میں پسند اپنی اپنی۔ باقی باپ یا اہل مشورہ یہ بتا سکتے ہیں بیٹا یہ جو چیز تو پسند کر رہا ہے یہ کپڑا گرمیوں میں پہننے والا نہیں ہے، موسم گرمی کا آ رہا ہے، بیٹا سردی کا موسم ہے، یہ تو گرمیوں کا ڈیزائن ہے، خوبصورت اپنی جگہ لیکن اب تیرے لیے موضوع نہیں ہے۔ ہم سمجھا سکتے ہیں، تسلط نہیں کر سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میری مرضی کے بغیر میرے چچا کے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باپ کو بلا لیا، ادھر تیری بیٹی تیری شکایت کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے بھائی کے گھر میں میری بیٹی بس بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی کو مخاطب کیا، فرمایا میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اختیار دیتا ہوں، اگر تو چاہتی ہے تو اس نکاح کو برقرار رکھ، نہیں تو یہ تیرا نکاح میں ختم کروا کے جہاں تو پسند کرتی ہے میں تیرا نکاح وہاں کرتا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ اصل میں اب میں بھی اپنے باپ کی بات کی، اپنے باپ کے قول کی لاج اور حیا رکھنے والی ہوں،
میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تاکہ میرے بعد اس طرح کسی عورت کے اوپر ظلم نہ ہو سکے، لوگوں کو خبر ہو کہ بچے اور بچی کو یہ حق حاصل ہے کہ لباس میں پسند اپنی اپنی ہوتی ہے۔ صرف آپ بتا سکتے ہیں بیٹا یہ نہیں، ہمارا مصیبت کیا ہے، اچھا بیٹے نے کہہ دیا نا ابو جی میں نے وہاں میرا ذہن سیٹ ہے، میں ادھر اچھا رشتہ ہے میں وہاں کر لوں، یا کوئی بتا دیا کہ میری یہ خوبی ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اب تو ہو نہیں سکتا، ایک ہی صورت ہے دعا کر تیرا ابو مر جائے تیری امی مر جائے پھر تیرا نکاح۔ اچھا بھی کیوں مر جائے؟ میرے پیارے بھائیوں یہ معاشرے میں میرے پاس مہینے میں کوئی 70-80 کے قریب فتوے آتے ہیں طلاق کے۔ میں درد دل بیان کر رہا ہوں، آپ تو خوش ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو اس پٹی سے گزرتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ عورت آ کر کہتی جی میں اس کے گھر میں بسنا ہی نہیں چاہتی، میرے باپ نے میرے پہ ظلم کیا، میں نے پہلے دن کہا تھا میں نے یہ گھر نہیں بسانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر مجھے آپ کو یہ اتنے زیادہ مسائل سمجھائے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس اور تم ان کے لباس۔ تو یہ بنیادی ابتدائی چیزیں لباس کے اندر مد نظر رکھنی ہے۔ ابھی میں تیاری کر رہا تھا تو ایک بندہ کہتا جی شادی 2 بھی ہو سکتی ہیں 3، میں کہ بھی عقل مند عورت ہو جڑی اپنے خامند 3-4 سوٹ تیار رکھے، کیوں جی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی غلط تو نہیں میں نے فہم لے لیا قرآن کی آیت سے، کیوں جی؟ عقل مند عورت تو وہ ہے جس کے خامند کے 2-3-4 سوٹ ہوں تو انشاءاللہ زیادہ مناسب ہوگا۔ تو یہ سختی نہیں کرنی چاہیے، لباس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باعث زینت بنایا ہے۔ یہ ہیں ابتدائی چیزیں۔ اس کے بعد جب یہ لباس ایک دوسرے کے پاس آ گیا تو ہم نے یہ مد نظر رکھنا ہے کہ لباس کے اندر خوبی کون سی ہوتی ہے۔ میں لباس بن گیا ہوں اپنی بیوی کا، میری بیوی میرا لباس بن گئی، تو لباس کے اندر خوبی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم